بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس میں آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ تفصیل سے واضح کریں کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں۔ یہ محمد امین بھاولپور سے انہوں نے سوال کیا ہے، اور جواب میں شیخ محترم فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی اور انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ انسانیت سے ہی پیدا کیا تھا، اور انسان ہونے کے اعتبار سے یہ بات عیاں ہے کہ انسان کا سایہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 15، اللہ فرماتا ہے اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 48، اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں اور بائیں سے لوٹتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سر بسجود ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان کا سایہ بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور بالکل نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ اچانک آگے بڑھایا مگر پھر جلد ہی پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول نماز میں نئے عمل کا اضافہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی ابھی جنت پیش کی گئی ہے، میں نے اس میں بہترین پھل دیکھے تو جی میں آیا کہ اس میں سے کچھ اچک لوں، مگر فوراً حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں پیچھے ہٹ گیا، پھر مجھ پر جہنم پیش کی گئی، حتیٰ رأیت ذلی و ذلکم، اور اس کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، یعنی اس جہنم کی آگ کی روشنی میں میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، دیکھتے ہی میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور اس حدیث کو مستدرک حاکم میں روایت کیا گیا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص مستدرک میں فرمایا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور اسی طرح طبقات الکبریٰ، مجمع الزوائد، ان میں ایک حدیث میں مروی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ بیمار ہو گیا، جبکہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک زائد اونٹ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تقریباً 3 ماہ تک زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ گئے، حتیٰ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مایوس ہو کر اپنا سامان باندھ لیا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ فَبَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا بِنِصْفِ النَّهَارِ إِذَا أَنَا بِظِلِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُقْبِلٍ، یعنی اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک آ رہا ہے۔ تو عقلی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سایہ جو مرئیہ ہے فقط اس جسم کا ہوتا ہے جو ٹھوس اور نگر ہو، نیز سورج کی شعاؤں کو آگے گزرنے نہ دے۔ لیکن اگر وہ جسم اتنا صاف اور شفاف ہو کہ وہ سورج کی شعاؤں کو روک ہی نہیں سکتا تو اس کا سایہ بلا شبہ نظر نہیں آتا، یعنی سایہ تو ہوتا ہے لیکن کم نظر آتا ہے۔ مثلا صاف اور شفاف شیشہ اگر دھوپ میں لایا جائے
تو اس کا سایہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اس میں شعاؤں کو روکنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر، بخلاف اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر نہایت ٹھوس اور نگر تھا۔ اس کی ساخت شیشے کی طرح نہیں تھی کہ جس سے سب کچھ ہی گزر جائے۔ لا محالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اگر جسم اطہر کا سایہ مبارک نہ تھا تو کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تو آپ کے ملبوسات کا بھی سایہ نہیں تھا؟ اگر وہ کپڑے اتنے لطیف تھے، یعنی جن کے اندر سے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، کہ ان کا سایہ نہ تھا، تو پھر ان کے پہننے سے ستر وغیرہ کی حفاظت کیسے ممکن ہوگی؟ منکرین سایہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ پر قدم آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا ذکر ہے کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ نوریوں کا سایہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ جب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے اہل و عیال ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم انہیں یہاں سے اٹھا نہیں لیتے اس وقت سے فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری بات بھی خلاف واقعہ ہے، کیونکہ سایہ پاؤں کے نیچے آ ہی نہیں سکتا۔ جب کبھی بھی کوئی شخص سائے پر پاؤں رکھے گا تو سایہ اس کے پاؤں کے اوپر ہو جائے گا، نہ کہ نیچے۔ لہٰذا ان عقلی اور نقلی دلائل کے خلاف یہ بے عقلی کی اور بے سند باتیں حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ یہاں پر یہ جواب اس کا ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔